السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زاد مسلم کے خصوصی درس حدیث میں آج ہم تذکرہ کریں گے جہنم کا اور جہنم کی آگ کا۔ قرآن کی بے شمار آیات میں اور حدیث کی بے شمار روایات میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابات کا تذکرہ فرمایا، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم جہنم کے حق ہونے پر ایمان لے آئے۔ دوسری طرف جنت ہو یا جہنم ہو، ان کا حقیقی تصور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہاں کے پھلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے سیب ایسے ہوں گے اور وہاں کے انگور ایسے ہوں گے، تو ایک انسان کا جو تصور ہے وہ دنیا کے سیب اور انگور کی طرف ہی جاتا ہے، حالانکہ دنیا کے سیب اور انگور کو جنت کے سیب اور انگور سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کے جو میوے ہوں گے وہ یہاں کے میووں سے لاکھوں کروڑوں درجے ہر اعتبار سے بہتر ہوں گے، حسن کے اعتبار سے بھی اور ذائقے کے اعتبار سے بھی۔ تو جنت کے حقیقی نعمتوں کا تصور کوئی کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طرح جہنم کے جو عذابات ہے اس کا بھی کما حقہ تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہاں کے سانپوں اور بچھوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی بات ہم سے کہی جاتی ہے تو ہمارا ذہن تو ہمارے علم کے مطابق دنیا کے سانپ اور بچھوؤں کی طرف ہی جاتا ہے، حالانکہ جہنم کے جو سانپ بچھو ہوں گے وہ دنیا کے سانپ بچھو کے مقابلے میں انتہائی بھیانک اور لاکھوں کروڑوں درجے ایذا پہنچانے والے، تکلیف دینے والے ہوں گے۔ تو کس قدر تکلیف دیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے اندر ان کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی حقیقت کو ہم پہچانیں، بلکہ بس تخویف کے لیے، یعنی ہم دنیا کے سانپ اور بچھوؤں کا تصور کر کے ہی صحیح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، یہ وہاں پر مقصود ہے۔ بہرکیف عزیز ساتھیو، جہنم کے اندر مختلف طرح کے عذابات گنہگاروں کو اور کفار و مشرکین کو ہوں گے، لیکن ایک عذاب ایسا ہے جو جہنم کا عمومی عذاب ہے، یعنی ہر جہنمی کو اس سے سامنا پڑے گا۔ مختلف عذابات ہے، کسی کو سانپ جو ہے نا ڈس رہا ہے، کسی کو بچھو ڈنک مار رہا ہے، کسی کو کھانے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے، خاردار پھل دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے سزاؤں کو پاتے ہوئے ایک عذاب کا تو ہر حال میں سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہے جہنم کی آگ، کیونکہ جہنم ایک ایسا گڑھا ہے، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کلومیٹر کی ایک کھائی ہے جو اوپر سے نیچے تک ساری کی ساری آگ سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا جو خاردار پھل کھا رہا ہے وہ آگ میں جلتے ہوئے کھائے گا، جو کھولتا ہوا پانی پی رہا ہے وہ آگ میں جلتے ہوئے پیے گا، جس کو سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب ہو رہا ہے وہ آگ میں جلتے ہوئے اس کو برداشت کریں گے۔ تو جہنم کی آگ سے ہر جہنمی کو سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ لیکن عزیز ساتھیو، جہنم کی جو آگ ہے اس کو بھی ہم دنیا کی آگ پر قیاس نہیں کر سکتے، حالانکہ دنیا کی آگ بھی کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں انتہائی شدت اور حدت والی ہوگی۔ تو اسی سلسلے کی حدیث آج کے درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نارکم جزءم من 70 جزءم من نار جہنم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری یہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 گنا وہاں کی آگ کے اندر شدت اور حدت پائی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیو، دنیا کے اندر جو آگ پائی جاتی ہے مختلف طرح کی ہوتی ہے، گھاس پھوس سے جو آگ جلتی ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن ہلکی ہوتی ہے، اور جو لکڑی سے جلتی ہے اس کے اندر شدت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو گیس وغیرہ سے یا کرنٹ وغیرہ سے جلتی ہے تو اس کے اندر شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی جو سب سے تیز آگ ہوگی اس کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے وہ 70 درجے
زیادہ ہوگی اپنی شدت کے اعتبار سے اور تکلیف دینے کے اعتبار سے اور جلانے کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے۔ تو اس کا صحیح معنی میں اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ایک دوسری حدیث سے ہم جو ہے نا اس کی سختی اور اس کی تیزی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم میں سے جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے کم عذاب ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے یعنی جہنم کی آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے، جن کے جو تسمے ہوں گے، ڈالیاں ہوں گے، وہ بھی جہنم کے آگ کے ہی ہوں گے۔ بس اتنی سی سزا اس کو دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 آگ کے چپل پہننے کی وجہ سے اس کے سر کے اندر اس کا بھیجا اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی کھولتی ہے یا ہانڈی کے اندر پانی وغیرہ کھولتا ہے، اور وہ جہنم میں یہ سمجھے گا کہ جہنم کے اندر سب سے سخت تر عذاب، سب سے زیادہ تکلیف مجھ ہی کو دی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کو اوپر سے نیچے تک سارے جہنم کی آگ میں جلنا ہے اور لاکھوں کروڑ برس جلنا ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو سامعین کرام، آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخوں میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کی چپل اور چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان چپلوں کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا جس طرح چولہے پر دیگچی کھولتی ہے، اور اس میں جوش آتا ہے، اور وہ شخص یہ خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا نہیں ہے، حالانکہ وہ سارے دوزخوں میں سب سے کم اور ہلکے عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے، جہنم کی آگ سے اور ہر طرح کے عذابات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔